اب یہ حاضر و ناظر کا معاملہ ہے، حاضر اور ناظر کا معاملہ ہے کہ اب یہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ نعوذ باللہ لا رسول اللہ نہ کہو، اس لیے کہ دو جہاں کے مالک ہر جگہ حاضر و ناظر، جو حاضر و ناظر ہے انہی کو یا کہنا چاہیے، یا کہنا چاہیے۔ شرم نہیں آتی تجھے اے مولوی؟ اپنی نماز کے بارے میں توبہ کر، پھر پہلے نماز کی ترتیب بتائیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات میں تو ایھا النبی، ایھا کا معنی یا تو ہے۔ نماز میں اللہ نے تجھ سے یا کہلوایا، اس کے بغیر تیری نماز قابل قبول نہیں۔ اللہ نے تجھ سے یا کہلوایا کہ نہیں کہلوایا؟ نماز کے بعد یا رسول اللہ کہنے کو کبوتروں کے باتوں کو سن کر بے وقوف بننا ہے۔ بہت خطرے میں ہے جو میرے آقا کو یا کا عقیدہ نہ رکھے، غفلت میں ہے وہ جو یا رسول اللہ کہنے سے شرمے، اس کا ایمان شک ہے۔ یہ کوئی عقیدہ اور مسلک و جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ایک کلمہ پڑھنے والے امتی کی اور میرے آقا کی بات ہے، یہ رب کی اور اپنے بندوں کی بات ہے۔ اسی رب نے تو کہلوایا نا نماز میں۔ ترجمہ بدل کے بتائیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ، وہ تو اللہ کہہ رہا، لیکن ہم کیا پڑھیں گے؟ السلام علینا ایھا النبی، اے نبی تم پر درود و سلام۔ تو یہاں پر ایھا کے معنی عربی میں یا کے معنی جو آتے ہیں وہ ایھا کے مخاطب کیا آتے ہیں کہ جو سامنے موجود ہے۔ اور شرح مرقات کے اندر میں اور بڑے بڑے علماء متقدمین نے یہ 150 سال کے مسلک و جماعت والوں کے چکر کی بات نہیں ہے، یہ تو وہابی اور بریلویت کے دھوم دھمالوں نے امت کے عقیدوں کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اٹھا کے متقدمین علماء کی در مختار ہے، اسی طریقے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ روایتوں کو انہوں نے مستقل ایک باب باندھا ہے۔ کس بات کا؟ کہ دو جہاں کے مالک کو حاضر و ناظر سمجھنا عقیدے کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو نہ سمجھے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آج کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو تو کہیں گے کہ حاضر و ناظر مانتے تو یہ تو سنی ہے بریلوی ہے۔ ارے سنی اور بریلویت نہیں ہے، تیرے اسلام کی سند ہے۔ کہاں چلا گیا تو؟ کدھر بانٹ دیا حصے کو تو نے؟ تو اتنا سخی کیوں بن گیا کہ خود تو بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلانے کی چکر میں آ جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنا۔ اور صرف امام غزالی نہیں بلکہ متقدمین علماء بلکہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے۔ کیوں؟ اب میں نے مثال دی، آپ لوگ خانقاہ والے ہو، اولیاء سے نسبت رکھتے ہو، تو فنا اور بقا کیا ہے؟ جو ذات خدا کے لیے فنا ہو جائے خدا اس کو باقی رکھ دیتا ہے، بقا عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے میرے آقا کی ذات کے بارے میں؟ وہ خدا کی ذات میں اب یہ بولیں گے خدا تو جہاں کے مالک میں، وہ بھی ممکن ہی ہے، اس لیے کہ وہاں کا کٹ کا معاملہ ہی کفر ہے۔ اس لیے میں نے وہ کرنے کی بات عرض کی تھی، کیا اللہ تجھے ہم اپنا معبود مانتے ہیں اور ہم وہ تیری پہچان کے لیے اپنے سے جوڑ کر جس آقا کو دیا ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ۔ یہ ہمارے اپنے تقیل کی ترجمانی تھی، کیونکہ اس موجودہ زمانے کے اعتبار سے اسی تقیل کے ذریعے سے تو کچھ آسان بات سمجھ میں آئی۔ اگر اوپر کے بزرگوں کو بھی اگر اقوال کو سنائیں تو نہ سنی تھے کہ دیوبندی تھے، ارے تیرا دیوبند تھا نا، تیرا بریلی تھا اس وقت میں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں میں، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی باتیں، غریب نواز کی باتیں، غوث الاعظم کی باتیں، یہ سنی کی، دیوبندی کی، بریلی کی باتیں بولنا کس کو؟ پاگل بولیں گے کہ نہیں بولیں گے اس کو؟ کوئی پوچھا کہ تمہارے بابا بہت اچھے تھے جی، تو اب انہیں سوال کر رہا، ہمارے دادا کے زمانے میں تھے کہ بابا؟ کیا بولیں گے؟ دادا سے تو بابا پیدا ہوئے نا، پاگل۔ بابا کو لے لینا اور دادا کا انکار کرنا، یہ بھی تو غلط ہے۔ دادا تھے تو بابا آئے، تو وہ
متقدمین جو علماء تھے جنہوں نے دیانت کے ساتھ میں اولیاء اکرام نے جو دین کو دیا، اب یہاں چشمے لگانے والے مسلک و جماعتوں کے دیوبندی، بریلوی، رضوی، وہابی، نجدی، تبلیغی، اب یہ لگا کر، یہ چشمے لگا کر ناچ رہے ہیں، کسی کا آسمانی، کسی کا پیلا، کسی کا نیلا، کسی کا کالا۔ یہ چشمے تمہارے اصل چشمہ اتارو تو محمد رسول اللہ کی نظر سے اگر میرے آقا کے ایمان کے حق کے ساتھ میں دیکھو تو رب کے ساتھ میرے مصطفیٰ جدا نہیں ہے، وہ جدا نہیں ہے۔ اب اس کے برخلاف میں اچھی آنکھوں پر جو بھی چشمہ لگاؤ وہ چشمہ ہے، نظر کو بدلے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ان روایتوں کے مرباب کو باندھا ہے۔ محدثین نے، علماء نے کہتے ہیں نا، یہ تو فقیروں کے، خانقاہ والوں کے، اولیاء اکرام کے تخیلات ہیں، ان کے عقائد ہے، اور وہ عقائد ہے جو ان کے ماننے والوں کو گمراہیت کی طرف میں لے جاتے نہیں۔ تمہاری لائبریری کی کتابوں میں دیکھ لو، تمہارے دارالعلوم میں پڑھائے جاتے ہیں یہ نصاب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں دیکھو۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر، مدینہ منورہ کے دارالعلوم کے اندر بھی تو ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں یہ عقائد موجود ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنا۔ اس پر احادیث کو مستقل باب میں لایا ہے، اور اس میں ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد میں ایک قول بڑا عجیب و غریب ان کا نقل کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نماز میں اتحیات میں جب ایھا النبی اگر کوئی کہے اور سرسری انداز میں پڑھنا ہے پڑھے، جیسا اب تو اللہ کو بھول کے نماز پڑھنے نہ دیا، یاد کی نماز پڑھ الحمدللہ رب العالمین، اس کو معلوم بھی رہتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک میں قرآن پاک کی سورت پڑھ رہا ہوں، یہ تو وہ چابی بھر دیے پتلے کو کتنی دور بھاگتا نا، ویسی نمازیں ہماری ہیں۔ نمازیں بھی نمازیں کہاں ہیں؟ ہاں، سب سے بہترین کون سی نماز اب آ رہا نا جی، تراویح کے 20 رکعت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی اتحیات میں اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے قلب میں میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر حاضر سمجھ کر اگر ایھا النبی اگر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر بیچارے ان پاگلوں کا کیا ہوگا کہ نماز میں اگر سرکار کا خیال آئے تو نماز فاسد ہو جاتی، گدھوں کی نمازیں فاسد ہوتی رہے بابا، مصطفیٰ کے غلاموں کی نمازیں تو مصطفیٰ کی یاد کے ساتھ میں پوری ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین ہے وہ، اور معراج یا رسول اللہ آپ کی معراج کیا آپ عرش تک پہنچے، ہماری معراج کی ہم کنارے نہ پا کے مصطفیٰ تک پہنچے، اس سے زیادہ کی معراج کی ہے کہ اپنی ہمت ہے ہی نہیں نا۔ ہماری معراج تو یہی ہے کہ اپنی نماز میں نعرہ نہ پا کے مصطفیٰ ہم کو یاد رہے۔ اچھا، حاضر و ناظر، ارے کہاں کدھر امت کو کہاں سے کہاں بہت گرا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو رسمی مت بناؤ یا رسول اللہ کہنا، لیکن جھجکنا بھی کہیں نہیں، ورنہ خطرے میں پڑ جائے گا ایمان اپنے وقت پر، نہیں آئے گا کلمہ یاد پھر وقت آخر۔ کیوں کہ اس نے پاکٹ مارا ہے لوگوں کو دیکھ کر نہیں۔ اظہار کیا کرو اپنی اولادوں کے سامنے، اپنی بیویوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، ملاقات کرنے والوں کے سامنے، بازاروں میں، لوگوں کے سامنے، انسانوں، ارے تم یا رسول اللہ کن کو یاد کر رہے ہیں؟ ارے جن کے لیے ہم جی رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر حاضر و ناظر ہے کیوں نہیں؟ تو پھر اس پاگل کو بولنا کتنا بڑا بے وقوف ہے بیچارہ کہ حاضر و ناظر کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ تو قرآن مجید ہے، دو جہاں کے مالک مبشرا و نذیرا، شہادت دینے والے، بشارت سنانے والے۔ نہیں فرما میرے آقا کو، اور کون سی دلیل ہونا میرے آقا کے حاضر و ناظر ہونے کی؟ کتنے راستوں سے سمجھنے کی۔ ایک غلط عقیدہ جب ہو گیا ہے تو صرف عقیدے کو بدل لو نا، خامخواہ یہ چکروں میں کیوں پڑتے؟ عقیدے کو بدل لو کہ میرے آقا حاضر اور ناظر۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ اگر میرے آقا کو حاضر اور ناظر سمجھنا شرک ہے تو اس سے بڑا شرک تو اللہ کو سمجھنا شرک ہے۔ کیوں؟ حاضر اور ناظر، حاضر اور ناظر کا مطلب کیا ہے؟ جو دکھ رہا ہے موجود ہو، تو اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات تو لا کون و مکان ہے، نہ وہ جگہ پر ہے نہ وقت اس کا متعین کیا ہوا ہے، لا کون و مکان۔
جو جس کا لاکھوں مکان ہے اس کو آپ حاضر و ناظر کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو لاکھوں مکان کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی مقام اور اس کا کوئی وقت، اس زمانے کو محیط کیا ہوا نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، تو اس کو لا کے سمیٹ کے وہاں پر رکھ دے رہے، یا اللہ تو بول رہا تو تیرے سامنے موجود ہے کیا؟ چکر میں ڈال دیا گیا۔ پھر حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، اس اصول کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے بھی جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بقا کی یہ صفت عطا فرما دیتا ہے، اور جن کو بقا کی صفت عطا فرما دیتا ہے رب العالمین، پھر ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو پھر اولیاء جب خدا کی ذات میں فنا ہوئے تو ان کو باقی باللہ بنایا، اور یہی وہ صفت ہوتی ہے جو خدا کی ذات میں فنا ہوتے ہیں تو خدا کی صفات کا مظہر غوث الاعظم بن جاتے ہیں کہ مردے کو لات مارے تو وہ زندہ ہو جائے، ایک ایک وقت میں 10 نہیں 25 مقامات کے اوپر نظر آ جائے، اور اگر کوئی مشرق میں ان کو پکارے تو وہ مغرب میں آ کر اس کی مدد کر دے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ خدا نے فنا کے بعد میں بقا کا مقام انہیں عطا کر دیا۔ تو پھر بہت بری بات ہوگی، ہم تو جرأت نہیں کر سکتے دو جہاں کے مالک کا معاملہ۔ جب اولیاء کو ہم حاضر اور حاضر ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اور اہل خانقاہ، اور بھی کسی نہ کسی رخ کے اوپر یا پیر کبھی کبھی مجبوری سے بھی کہہ دیتے ہیں، پیر کو بھی سمجھتے ہوں گے، تو پھر میرے آقا کی ذات کے معاملات کے اندر میں تمہاری اولادوں کی زبان کو پکڑ کر روکو، ان کو کہلواؤ یا رسول اللہ، اپنے بیوی سے کہلواؤ یا رسول اللہ، اور ان کو سمجھاؤ کہ میرے آقا ہر جگہ حاضر ہے، اور جو رسول اللہ تمہاری دنیا میں جن کو تم یہ سمجھے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، تو پھر تم نے ان احادیث کا کیا کرو گے جو بخاری شریف کے اندر میں آئی ہے مولویوں، کہ اس قبر کے اندر میں ہر مسلمان کی قبر میں دو جہاں کے مالک پہنچتے ہیں۔ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبر میں حاضر و ناظر ہو دنیا میں غافل سمجھے، کتنا بڑا بے ایمانی کی بات ہوگی۔ اور یہ بدعقیدگی آج مسجدوں ممبروں سے، دارالعلوموں سے، لٹریچروں سے، تقریروں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ نہیں، اللہ کو تو سمجھو حاضر و ناظر، لیکن رسول اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے کی بات نہیں۔ ذرا اٹھ کر دیکھو تو سمجھ میں آئے گا، حق کو دیکھو۔ بھنگ پلا دیا گیا ہے 100-150 سال کی جماعت اور مسلکوں کا، جس کی وجہ سے امت بالکل کیا کہتے ہیں انستیا ہو گیا ہے کہ ہاتھ پر ہلا نہیں سک رہی ہے۔ سمجھ میں آئی گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقامات عطا فرمائے کہ جہاں پر انتہا یہ ہے کہ ہر جگہ رب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو پہچانا جائے۔ خالق میں ہوں، مالک ان کو بنا دیا، میں دینے والا ہوں، لیکن تقسیم میرے محبوب سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب کچھ میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا، جو لینا ہے میرے محبوب سے لے لو، سب کچھ۔ اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا۔ اچھا، وہ تو عقیدہ میرے آقا کی ذات کے بارے میں تھا، لیکن وہی عقیدے کو سمجھانے کے لیے جو میرے آقا کے ساتھ میں نسبت رکھے ہوئے تھے، ان کی کرامتیں بھی دنیا میں کیا کم ہیں۔ بڑے میاں بھی ہمارے بیٹھے ہوئے 100 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں، یہاں سے تاج الاولیاء، ابھی قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ان کو دیکھے ہوئے تھے۔ ہے چترا پور میں بوڑھی ماں بھی ہے ابھی زندہ، ان کو دیکھے ہوئے 103-4 سال کی عمر ہے، دیکھی بھی بوڑھی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی کرامتیں، یہ کرامتیں کیا تھی؟ کرامتیں ان کی ذات کی پہچان کے لیے تھوڑی تھی، بلکہ اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کے تصرفات تک پہنچنے کے لیے، کہ جب غلاموں کا نام لیواؤں کا عالم یا ہوگا تو پھر مالک کا کیا عالم ہوگا؟ مالک کا کیا عالم ہوگا؟ جب غریب نواز اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے خلیفہ سے انا ساگر کو کوزے میں منگوا سکتے ہیں بیٹھے ہوئے، جب ان کے نام لیوا 17ویں پشت کے شہزادے کا یہ عالم ہوگا تو مولا حسین کا میدان کربلا میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب مولا حسین کے تصرفات کا وہ عالم ہوگا تو دو جہاں کے مالک کا معاملہ کیا ہوگا؟ وراء الورا ہے نا جی۔ عقیدہ صرف صحیح کرنا ضروری ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو عمل قابل قبول نہیں۔ شیطان کے عمل جیسا کوئی بڑا عمل اس زمانے میں نہیں کر سکتا۔ 60 کروڑ برس کر سکتے ہیں، اتنے روزے رکھ کے برابری کریں کہ نہیں کر سکتے، لیکن
عقیدے میں میرے آقا کی عظمت کی ذرہ برابر کی کمی کو خدا نے مردود قرار دیا تو یہ 50-60 سال کا دیندار نمازی مسلمان عالم پیر اور ذکر کرنے والا قرآن پڑھنے والا نہیں میرے بچوں، کچھ نہیں. اپنے اور اپنے آقا دو جہاں کے مالک کے عقیدے کو صحیح کر لیں، عقیدے کو ہم صحیح کر لیں. کیا اہل خانقاہ اس بات کے تصور کے اندر میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ میرے آقا ہر حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ وہ موجود ہے. اس لیے بالارادہ کوشش کرو اپنی تحیات میں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل میرے پاس سے موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے موجود ہے، ان کا تو انکار نہیں کریں گے نا. چلو میں تو غیر عالم ہوں، چلو میری بات کا اعتماد نہ کرو، لیکن در مختار ہے. اسی طریقے سے اور متقدمین اولیاء اکرام کے اور علماء اکرام کے بڑے بڑے محدثین کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے، یہ روایتیں موجود ہے. اور مسئلے میں یہ مسائل میں داخل ہے. در مختار یہ فتووں کے اور مسئلوں کی ایک بڑی کتاب ہے فقہ حنفیہ کے اندر، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو ایھا النبی کو اپنے قلب میں میرے مصطفیٰ کو عاجز سمجھے بغیر التحیات میں ایھا النبی پر نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. کیا حال ہے ان نمازیوں کا بیچارہ جن کے عقیدے کو کاٹ دیا، بہترین وائرنگ کر دیے، پنکھے لگا دیے، اے سی لگا دیے، مرکوریاں لگا دیے، فیوز نکلوا دیے، رہو اندھیرے میں بوم مارتے ہوئے. یہ بوم چل رہی ہے دنیا میں. اس لیے اس سے زیادہ ضروری اس وقت میں عقیدوں کے صحیح ہونے کے لیے، عقیدوں کے صحیح ہونے کا مسئلہ اس سے زیادہ دکھناک ہے. غذائیں مت دو، غذاؤں کو بند کرو، علاج شروع کرو. روایتیں خود ایسی ہے، علماء متقدمین نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے کہ میرے آقا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح یہ کرو کہ وہ صرف جانتے نہیں بلکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے عقیدے کو صحیح کرے. یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. وہ مدد بھی کرتے ہیں، روح کو بھی صحیح کرتے ہیں. ارے ہدایت بھی لینا ہو تو رب سے کہا، مصطفیٰ سے لو. ہمارا تو چارہ مصطفیٰ کے نعرے پاک سے ہے، اور یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے. رب چاہتا ہی ہے کہ اس قانون پر چلے. اس قانون کو اگر انگل کر اگر رب کی طرف میں جاؤ گے تو رب بھی تو دھتکار دے گا. شیطان کو دھتکارا کہ نہیں دھتکارا؟ یزیدیوں کو دھتکارا، منافقوں کو دھتکارا. تو پھر تم ہم مسلک جماعت والوں کا کیا ٹھکانہ؟ کدھر کے؟ کہاں پندی کا شوربہ. اپنے عقیدے کے رخ کو صحیح کرو اور کچھ نہیں، نعرہ پاک مصطفیٰ کو ایسے تھام لو، رد سے پکڑ لو کہ ہمارے آقا رب کی پہچان بھی بعد میں کریں گے، رب کی عبادت بھی بعد میں کریں گے، رب کا معاملہ بھی بعد میں دیکھیں گے. پہلے تو مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے حق کی منزل میں ذات مصطفیٰ ہے. نہیں، اس عقیدے کو صحیح کرنے کے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک نازل ہوا ہے، سنا جائے گا قرآن پاک. کن پر نازل ہوا؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ کہاں تراویح کے اندر میں وہ اہتمام، کہاں ہے وہ رخ امت کے پاس میں کہ ایک رمضان کے مہینے کے اندر میں دو سنتیں الگ الگ ہیں، ایک 20 رکعت تراویح کی اور دوسری پورا قرآن پاک کے سننے کی. کیوں سننا ضروری قرار دیا گیا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن حقیقت کے ساتھ میں قرآن ہے، قرآن مکنون تک پہنچنے کا راستہ. ذات مصطفیٰ کی شناسائی کے لیے قرآن خدا نے نازل کیا کہ مسلمانوں میں غفلت آئے گی ذات مصطفیٰ کے ساتھ، اس لیے وہ راستہ صاف ہو جائے، وہ راستہ صاف ہو جائے امت کے لیے کہ ذات مصطفیٰ تک، نعرہ پاک مصطفیٰ تک یہ امت پہنچنے کا راستہ ملے. اس لیے سال میں ایک مرتبہ ایک بار قرآن پاک کو تراویح کے اندر میں سننا واجب ہے، سننا فرض ہے، سنت موقدہ ہے. یہ انتظام تو رب کی طرف سے تھا، لیکن غفلت اس معاملے کے اندر میں آئی. اندھیرا جب ہوا تو پھر بڑے ڈاکو اور چوروں کی ضرورت نہیں رہی یہود و نصارہ کی، بلکہ گلی میں گھومنے والے چوما چورا ہوتے نا، چھوٹے چھوٹے چورا، انہوں نے آ کے خزانوں کو لوٹنا شروع کر دیا. کیا کرے؟ کیوں کہ تو نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، غفلت بڑھتا، اندھیرا ہو گیا. تو پھر اب بڑے چوروں کی ضرورت نہیں ہے، یہود و نصارہ کے سازشوں کی، کافر و مشرکوں کے عقیدوں کے خراب کرنے کی تحریکیں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جس کو الف بے نہیں آتا انہیں آ کے بول دیتا یہ شرک ہوتا، یا رسول اللہ کہنا گمراہ ہوا ہے، وہ بدعت ہو جاتا. وہ نہیں کہنا چاہیے. یہ چھوٹے چورا جو تمہارے ایمان کو لوٹ لے رہے ہیں،
میت ہوتی ہے تو وہ چیز شرک ہو جاتی ہے، بولے وہ نہیں ہونا، بولے تو یہ چھوٹے چوروں نے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہم نے موقع دے دیا۔ اس کا انتظام یہ ہے کہ اپنے گھر کے دروازوں کو لگاؤ، عقیدوں کے اعتبار سے محفوظ ہونے کے لیے اولیاء کے تذکرے اپنے گھروں میں شروع کرو، درود کے دسترخوان اپنے گھروں میں بچھاؤ، صلاۃ السلام کے نظام اپنے گھروں میں لگاؤ، اور پھر اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں، یہ انتظام ہے۔ پھر بڑے چوروں کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ جاگ گئے ہیں، اس کے لیے اس کا انتظام یہ ہے کہ عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ میں عقائد کی بنیادوں کو مضبوط کرو، وہ تعلیمات دینی چاہیے، ان کی وہ تربیتیں ہونی چاہیے، کسی صاحب نسبتوں کے ساتھ ان کو وابستہ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسے صاحب نسبت لوگ ہیں تو ان کو اپنے خاندانوں میں تقریبات میں بلا کر ان سے ملاقاتیں کرواؤ، ان کے بیانات کرواؤ، ان سے ملاقاتیں کرواؤ، اور ایسے عنوانات اگر ہو تو ایسے جو امت کو محبت کے ساتھ میں حق سمجھانے والے ہو، اپنے جیب بھرنے کے خاطر امت کو لڑانے والے نہیں۔ بعض وہ لوگ بھی آتے جو 50,000 لے کر آ کے امت کو لڑا دے کر چل جاتے ہیں، مسجدیں آپس میں متفرق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسوں کو نہیں، بلکہ جو لوگ امت میں آپس میں جوڑ اور محبت کو پیدا کر کے عشق رسول دینا چاہتے ہو، بنجدت پاک کی عصمت اور اولیاء کے نظاموں کو دینا چاہتے ہو، ایسے مخلصین کو دیکھ کر ان کو بلاؤ۔ کیوں کہ ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کا علاج نہیں دیتے نا، کتنا تحقیق کر ری ایکشن تو نہیں ہو جائے گا، ذرا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو پھر اپنے عقیدوں کے معاملے کے اندر میں چیخنے چلانے والوں کے حوالے نہیں، انہوں بہت چیخ کے وہابیوں کو بہت برا بولتے، اس واسطے انہوں اچھے اچھے کیوں اچھے لگ رہے؟ تجھے دوسرے برے دکھ رہے اس واسطے تجھے اچھے لگ رہے ہو؟ اگر تجھے کوئی برا بولا تو کتنا برا لگے گا؟ ابھی آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کو اگر وہ برا بول رہا ہے تو پھر تیرا مقام کیا ہوگا آقا کے پاس؟ اس لیے ایسے لوگوں کو جو امت کے جوڑ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو حق کو لے کر چلنے والے ہیں، پہچانے ان معاملات کے اندر بھی، کیوں کہ ڈاکٹری کے نظام کے اندر بھی آج کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر کم ڈاکو زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی لائنوں کے اندر بھی مجھے سے حبے چھپے پہن کر بھی امت کو متفرق کرنے اور امت کو جہنمی بنانے اور امت کو آپس میں کاٹنے کے بہت روپ ڈالے ہوئے ہیں۔ جہاں دیکھو کہ بدبو ہے اور انتشار ہے اور امت میں تفرقہ ہے، دین کو نقصان ہے، وہاں سمجھ لینا کہ یہاں پر حق نہیں ہے، اس لیے کہ حق وہاں پر ہوتا ہے، آل رسول کا حق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ہر ایک کو گلے سے لگایا جاتا ہے، جہاں بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، بیمار کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں، اگر وہ بیمار تھوک بھی دے تو برداشت کیا جاتا ہے۔ آل علی اور اولاد علی اور سادات اکرام کا نظام کیا تھا کہ ان کے جان کے قاتل معلوم ہے کہ ہم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں اگر ہدیہ دیا تحفے میں تلوار، تو کہا کہ جس کام کے لیے تو نے اپنے رکھا ہے وہ کام اپنے وقت پر ہوگا، ابھی تو مجھے ہدیہ مت دے، تو اپنے پاس میں رکھ۔ ابن بیلجم جو تھا نا، لایا تھا انہیں دینے کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر ہنس کے بولے کہ جس کام کے لیے تو خریدا تھا اسی کام کے غرض سے، جانتے تھے کہ اس سے مجھے شہید کرے گا، لیکن کس کا دل مردہ ہوتا؟ یہ جو اپنے کو برا بولتا ہے اس کو جہنمی بنا دینے والا، یہ تو قصائی ہے دین کا، دین کو بیچنے والا ہے۔ یہ چاہے کوئی بھی مسلک و جماعت کی ہو چیز، امت کے لیے اور امت کو جوڑنے کے لیے، آقا کی امت کو آقا کی امت بنانے کے لیے جو کر سکتے ہو خیر کے نظاموں کے ساتھ میں، جو حق دے سکتے ہو حق کی صورت میں، وہ حق کو دلاؤ۔ اگر کہیں پر وہ نظام اگر مل جائے ان کی قدر کرو، حق کے چشمے ان کو سمجھو کہ جہاں نفرت نہیں وہاں محبت، اور محبت کے ساتھ حق کا نظام۔ عادل آباد کی سرزمین کے اوپر ارے یہ کہاں چلتا جب تو وہی چلتا نا، نہیں وہ نہیں کیوں چلتا؟ خانقاہ محمدی کے ذریعے سے پہچان قائم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اولیاء کے تذکرے گلی گلی گھر گھر ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ نظام بن رہا کہ نہیں بن رہا؟ کیا نفرتوں کی بنیاد پر تھوڑی بن رہا ہے؟ لیکن امت کو لڑانے کے لیے رہ گئی امت ہی، یہاں امت کو لڑانے کے لیے لڑا دیتے ہیں جاہلوں کو، ارے انہوں سورہ کلی ہے بولے، انہوں سنی نہیں ہے بولے، انہوں وہابی ہے بولے، انہوں دیوبندی ہے، سب کچھ کے سب کو لیے کیا میرے آقا کا دین ہی کاٹ کے حصے بانٹ لینے کا ملا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ امت کو جوڑنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو اپنے اخلاق سے، اپنی جان و مال کو خرچ کر کے، ایک امتی کو بھی تم نے اگر میرے آقا کے ساتھ میں اگر جوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ میرے آقا اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے ساتھ ایک نسبت اور ایک درد اور ایک محبت رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟
اور تم اگر اس آقا کی امت کو آقا کے ساتھ میں جوڑ لی، اگر فکر اور درد کے ساتھ میں اگر تم نے جوڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تو کچھ ہو نہ ہو لیکن آقا کی نگاہ میں تم آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگیوں میں حق کو ساتھ لے کر چلنے کے